السلام علیکم۔ ہماتن گوش میں خوش آمدید۔ تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ہماتن گوش کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے، اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔ پیش خدمت ہے تلاش کی دوسری قسط۔ انسان ماضی پر نظر ڈالے تو ہر بات، ہر واقعہ، ہر یاد خواب و خیال لگتی ہے۔ ماہ و سال لمحوں سے بھی زیادہ مختصر معلوم ہوتے ہیں۔ پونا میں مجھے اپنی تعلیم و تربیت کا دور اس وقت بہت سست رفتار اور طویل محسوس ہوتا تھا، لیکن اب سوچتا ہوں تو ایسا لگتا ہے گویا میں پلک جھپکتے میں عمر کے 16ویں سال میں پہنچ گیا تھا، اور یہ وہ وقت تھا جب شائطن نے مجھے بلیک بیلٹ دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس وقت تک اس کا کام خاصا پھیل چکا تھا اور اس کے یہاں 27 شاگرد تربیت کے آخری مراحل میں آ چکے تھے، جن میں ایک انگریز لڑکی بھی شامل تھی۔ آزمائشی مقابلوں میں میں ان سب کو شکست دے چکا تھا۔ بلیک بیلٹ حاصل کرنے کے لیے مجھے ماسٹر شائطن سے مقابلہ کرنا تھا۔ محض نمائشی یا آزمائشی مقابلہ نہیں، بلکہ بھرپور اور فیصلہ کن حقیقی مقابلہ تھا۔ شائطن نے فیصلہ دے دیا تھا کہ یہ مقابلہ ضرور منعقد ہوگا، اور نہایت زور و شور سے اس کی تیاریاں شروع کر دی گئی تھیں۔ ان کا خیال تھا کہ یہ مقابلہ ایک باقاعدہ شو کی طرح منعقد کیا جائے گا اور شہر کی چیدہ چیدہ ہستیوں اور اخباری نمائندوں کو بھی اس میں مدعو کیا جائے گا۔ اس مقابلے کی تیاریوں کو آخری شکل دینے کے بعد شائطن نے شانتا رام آڈیٹوریم کرائے پر لے کر مقابلے کی تاریخ کا اعلان کر دیا تھا۔ میں مقابلے کے لیے تو تیار تھا، لیکن حقیقت یہ تھی میرے دل کے ایک گوشے میں ابھی شائطن کی دہشت اور دبدبہ اسی طرح برقرار تھا۔ بلا شبہ اس نے اپنا فن مکمل طور پر مجھ میں سمو دیا تھا اور میری ذات پر بے پناہ فخر بھی کرتا تھا، لیکن اس کی تمام تر دیانتداری کے باوجود مجھے اندیشہ تھا کہ بلی کی طرح تمام داؤ پیچ شیر کو سکھانے کے بعد بھی اس نے ایک آدھ داؤ پیچ اپنے پاس محفوظ رکھا ہوگا۔ دوسرے یہ کہ اسے پبلک کے سامنے اپنے فن کے مظاہرے کا طویل تجربہ بھی تھا، جبکہ میں پہلی مرتبہ اس قسم کے مرحلے سے گزرنے والا تھا۔ ان تمام باتوں سے قطع نظر بحیثیت شاگرد ہی نہیں بلکہ حریف بھی میں شائطن سے مرعوب تھا۔ وہ اس قدر عجیب و غریب صلاحیتوں کا مالک تھا کہ کبھی کبھی تو مجھے اس پر کسی مافوق الفطرت مخلوق کا شبہ ہونے لگتا تھا۔ کراٹے کے جس وار سے میں ماربل کے 3 ٹائلز توڑ دیا کرتا تھا، انہیں شائطن اس طرح برداشت کر جاتا تھا کہ اس کے حلق سے ہلکی سی کرہ بھی نہیں نکل سکتی تھی، اور نہ ہی اس کی کوئی ہڈی اپنی جگہ سے کھسکتی تھی۔ قوت برداشت اور وار کو زائل کرنے کی صلاحیت تو مجھ میں بھی اب زیادہ آ چکی تھی، لیکن میں وار کرنے کے مقابلے میں اپنے آپ کو شائطن سے کسی قدر کمتر محسوس کرتا تھا، جبکہ شائطن کا کہنا تھا کہ یہ میرا وہم ہے۔ شائطن جب ہوا میں ہاتھ یا لات گھماتا تو شائیں شائیں کی آواز پیدا ہوتی تھی، جیسے بید ہوا میں گھمایا گیا ہو۔ وہ جب پوری طرح ایکشن میں ہوتا تھا تو اس کے ہاتھ پیر پر کبھی نظر نہیں ٹھہرتی تھی۔ کراٹے کا اس سے بڑا حیرت انگیز مظاہرہ وہ تھا جس میں اس نے تقریباً 10-12 فٹ لمبے اور 1 فٹ کی گولائی کے اژدہے کو ہاتھ سے ایک وار سے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیا تھا۔ یہ مظاہرہ 1 ماہ قبل میں بھی دیکھ چکا تھا۔ گویا اب ہر لحاظ سے میں اپنے استاد کا مد مقابل تھا۔ اس کے باوجود نہ جانے کیوں دل پر ہلکی سی مرعوبیت طاری تھی۔ بہرحال اس بات کا فیصلہ بھی اب آخری مقابلے میں ہو جانا تھا کہ یہ مرعوبیت میرے دل پر ہمیشہ مسلط رہے گی یا پھر ختم ہو جائے گی۔ مقررہ تاریخ پر ہم صبح ہی شانتا رام آڈیٹوریم پہنچ چکے تھے اور خالی ہال کے سامنے سٹیج پر اپنے مظاہرے کی ریہرسل کرتے چلے جا رہے تھے۔ مقابلہ دیکھنے کے لیے شام کو ممی نے بھی آنا تھا۔ دوپہر کو میں نے شائطن اور اس کے دیگر شاگردوں کے ساتھ ہلکا پھلکا کھانا کھا لیا اور ہم ریٹائرنگ روم میں سستانے کے لیے بیٹھ چکے تھے۔ شائطن ایک کاؤچ پر نیم دراز عجیب سی نظروں سے میری طرف تکتا چلا جا رہا تھا۔ منصور، تمہاری عمر صرف 16 سال ہے۔ چند لمحے بعد اس نے کہا، اگر مقابلے میں تم نے مجھے شکست دے دی تو اس کمسنی میں تمہیں بلیک بیلٹ ضرور مل جائے گی، اور جوڈو کراٹے کی تاریخ میں بلا شبہ یہ ایک بہت بڑا ریکارڈ ہوگا۔ لیکن یہ مت بھولنا کہ اس مقابلے میں تمہارے ساتھ کوئی رعایت نہیں کروں گا، اور ذرا سی کوتاہی پر ہم دونوں میں سے کسی کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے، جس کے لیے ہمیں ایک اقرار نامے پر بھی دستخط کرنے ہوں گے، جو کہ ہم کر چکے ہیں۔
مجھے سب کچھ یاد ہے ماسٹر، میں نے آہستگی سے کہا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو غور سے گھورنے لگا۔ میری آنکھوں میں ممی کا چہرہ ابھر آیا۔ مجھے سب سے زیادہ ان کی نظروں میں سرخ رو ہونے کی بہت زیادہ فکر لگی تھی۔ اپنی جان کی مجھے کوئی خاص پرواہ بھی نہ تھی۔ دنیا میں صرف ایک ہی ہستی تھی جس کی توقعات پر پورا اترنے اور جس کی خوشنودی حاصل کرنے کی مجھے بہت زیادہ لگن تھی، اور وہ ہستی میری ماں تھی۔ اس کے علاوہ دنیا کے کسی فرد کی میری نظر میں کوئی اہمیت نہ تھی۔ تیز روشنیوں کے سیلاب میں وسیع سٹیج کا پردہ اٹھا۔ ہال میں حاضرین کی تعداد زیادہ نہ تھی کیونکہ عام لوگوں کو مدعو نہیں کیا گیا تھا۔ سٹیج کنڈکٹر کی مختصر سی تعارفی تقریر کے بعد 1 گھنٹے تک شائطن کے 18 شاگردوں نے جوڈو کراٹے کے نمائشی مقابلے پیش کیے اور آخر میں شائطن اور میں سٹیج کے چوبی فرش پر بنے ہوئے رنگ میں جا اترے۔ ہال میں روشنی بہت زیادہ مدھم تھی، اس لیے میں حاضرین میں ممی کا چہرہ تو کہیں نہیں دیکھ سکا تھا، البتہ ان کا سفید چہرہ اور ان کی ریشمی سفید چادر کی جھلک میں نے اگلی قطار میں ضرور دیکھ لی تھی، اور میرا دل زور زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ حاضرین کو سلام کرنے کے بعد میں اور شائطن ایک دوسرے کے مد مقابل آ چکے تھے۔ ہم نے تقریباً رکوع کی سی حالت میں جھک کر ایک دوسرے کو تعظیم پیش کی اور پھر پیچھے ہٹ گئے۔ سٹیج کے عقب سے 2.5 فٹ لمبی 2 ٹھوس چھڑیاں ہماری طرف اچھال دی گئیں۔ یہ چھڑیاں ہم دونوں نے اس طرح سے کیچ کی کہ ہمارے ہاتھوں میں آتے ہی یہ پنکھے کے پروں کی طرح تیزی سے گردش کرنے لگی تھی۔ اس دوران میں ہم ایک دوسرے کے سامنے چکر کاٹ کر نظروں ہی نظروں میں ایک دوسرے کو تولتے رہے۔ دفعتاً ہوا میں شائیں کی سی آواز پیدا ہوئی اور میں اچھل کر ایک طرف کو ہٹ کر دور چلا گیا۔ نہ جانے کب شائطن کی چھڑی کی گردش رکی تھی اور کب اس نے وار کیا تھا، لیکن بہرحال مجھے اتنا اندازہ تھا کہ اگر چھڑی کی یہ ضرب میری کھوپڑی پر پڑ جاتی تو اس طرح سر کے پرخچے ضرور اڑ جانے تھے، جس طرح کئی من وزنی گرز سے وار کیا گیا ہو، اور یوں مقابلہ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جانا تھا، کیونکہ چھڑی کے یہ کرتب تو در حقیقت صرف خون گرمانے کے لیے ابتدا میں دکھائے جاتے ہیں۔ میں نے بائیں طرف جھکتے ہی اپنی چھڑی سے شائطن کی پسلیوں پر وار کرنا چاہا۔ شائطن نے نہ صرف میرا وار خالی کر دیا بلکہ اس نے چھڑی پر ہاتھ بھی ڈال دیا اور وہ میرے ہاتھ سے نکل گئی، لیکن ساتھ ہی میں نے اس کی کلائی پر کراٹے کا داؤ آزمانا چاہا اور چھڑی اس کے ہاتھ سے بھی نکل گئی۔ شائطن ایڑی کے بل گھوما اور الٹے رخ اس کی ٹانگ ہوا میں بلند ہوئی۔ میں پیچھے ہٹ چکا تھا، ورنہ یہ وار جسے چاکی کہا جاتا ہے میرے نرخرے کو کچی مٹی کے کھلونے کی طرح پچکا کر رکھ دیتا تھا۔ اس سے پہلے کہ شائطن کا چہرہ میری طرف ہو جاتا میں نے پاپ چار کو آزمانا چاہا۔ یہ ایک سائیڈ کک تھی جس نے شائطن کو فضا میں اچھال دیا۔ وہ ہاتھوں کے بل چوبی فرش پر گر پڑا اور اس سے پہلے کہ میں کوئی وار کر سکتا وہ سپرنگ والے گدے کی طرح سیدھا کھڑا ہوا اور دونوں ہاتھ پھیلا کر میری طرف بڑھا۔ کراٹے کا وار کرنے سے پہلے اس نے میری ٹھوڑی پر ٹھوکر رسید کرنے کی کوشش کی جو میں نے ناکام بنا دی، لیکن بائیں کندھے پر پڑنے والے کراٹے کے ہاتھ سے میں اپنے آپ کو بالکل نہ بچا سکا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے محسوس ہوا کہ میری ہنسلی کی ہڈی کچھ اتر گئی ہے، لیکن اپنے آپ کو دوسرے وار سے بچاتے ہوئے میں نے جسم کو جھٹکا دیا اور دائیں ہاتھ سے پیان شان کوت نامی داؤ مارنا چاہا۔ تکلیف کے باعث شائطن کے پتلے پتلے ہونٹ بھنج گئے اور آنکھیں گویا ابل پڑی۔ پھر حلق سے ایک مخصوص آواز نکال کر وہ ہوا میں تیزی سے اچھلا۔ اس کی ایک ٹانگ نے مجھے گھما دیا اور دوسری ایڑی پشت پر پڑی۔ یہ وار اچٹتا ہوا پڑا تھا، پھر بھی میری ریڑھ کی ہڈی کڑکڑا کر رہ گئی۔ میں نے ایک بار پھر سانپ کی طرح جسم کو لہرا دیا اور اپنے توازن کو قائم رکھنے کے لیے ایک طریقے یعنی دائت کیوبی کی مدد سے اپنے آپ کو بچانا چاہا۔ اب میں نے فیصلہ کن وار کرنے کی ٹھان لی تھی۔ زٹ کی ایک زوردار چیخ کے ساتھ میں فضا میں بلند ہوا اور میرے چاروں ہاتھوں پیروں نے بیک وقت حرکت کرنا شروع کی، لیکن میرا یہ وار مکمل نہ ہو سکا تھا۔ شائطن کی ایڑی میری ناف سے ٹکرائی اور میں چت گرتے گرتے بچا اور اپنے جسم کو کمان کی طرح موڑ کر میں ہاتھوں پیروں کے بل گرا اور سیدھا ہوتے ہوتے لات گھمائی اور میری ایڑی کی ضرب شائطن کے سینے پر جا پڑی۔ میرے لیے یہ اندازہ کرنا مشکل نہ تھا کہ اس کی کئی پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں، مگر بلا شبہ وہ غضب کا آدمی تھا۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر صرف ایک لمحے کے لیے جھکا، پھر فوراً ہی سیدھا ہو کر اس نے میرے کندھے پر کراٹے کا ہاتھ مارا۔ اس کے وار میں اب
ताकत नहीं थी। मेरी मुदाफियाना कोशिश की वजह से ये हाथ उछटता हुआ मेरी पेशानी से रगड़ खाता गुजरा और वहां से मेरी खाल फट गई। खून की सुर्ख तह ने एक लम्हे के लिए मेरी आंखों को ढांप लिया। अगर शायतन की पसलियां ना टूट चुकी होती तो इस लम्हे वो मेरा काम तमाम जरूर कर चुका होता। मैंने बाएं हाथ से खून पोंछना चाहा और शायतन की गर्दन पर कराटे का हाथ रसीद कर दिया। कराटे के किसी मामूली खिलाड़ी की गर्दन इस वार से टूट जाती, लेकिन मेरा मुकाबला अपने ही उस्ताद यानी शायतन से था, जिसका जिस्म फौलाद से कम न था। ताहम वो गिर पड़ा था और इस बार वो पहले किसी फुर्ती से उठ भी न सका था। मैंने उसके नरखरे पर इस खास अंदाज से पांव रख दिया कि अगर वो जरा सा भी हरकत करता तो उसका नरखरा कुचला जरूर जा सकता था। उसने चौबी फर्श पर हाथ मारकर मखसूस इशारा किया, जिसका मतलब था कि उसने शिकस्त तस्लीम कर ली है। मैंने पांव उसकी गर्दन से उठा लिया और उसका हाथ थाम कर उसे सीधा खड़ा करना चाहा। हम दोनों ने एक दूसरे को ताजीमन एहतराम से झुक कर सलाम किया। शायतन का एक हाथ सीने पर था, मगर उस गैर मामूली इंसान के होंठों पर अब भी मुस्कुराहट रक्सा थी। दूसरे हाथ से उसने मेरा हाथ पकड़कर बुलंद किया और उखड़ी उखड़ी सी सांसों के साथ ऐलान किया कि उसका शागिर्द ब्लैक बेल्ट का मुस्तहिक बन चुका है। उसने अपने सफेद लिबादे पर से ब्लैक बेल्ट उतारकर मेरे गले में हार की तरह लटका दी। तालियों के शोर में पर्दा गिरा तो शायतन मेरे कंधे का सहारा लेकर विंग की तरफ बढ़ गया था। बाहर एम्बुलेंस तैयार खड़ी थी। एम्बुलेंस के अमले ने आगे बढ़कर शायतन को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसने हाथ के इशारे से उन्हें पीछे हटा दिया। फिर वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। पसलियां सिर्फ टूटी हैं, फेफड़ों में नहीं घुसी। वार जरा कच्चा था, याद है तुम्हें? लेकिन ये भी तो देखें मास्टर कि मैंने किस पोजीशन में वार किया था। मैंने मुदाफियाना लहजे में कहा। बहरहाल अब आप अस्पताल चलें, दाव पेच की बातें बाद में होती रहेंगी। हम उसे थाम कर बरामदे में खड़ी एम्बुलेंस की तरफ ले जा रहे थे। जब सीढ़ियों के करीब मैंने मम्मी को खड़े देखा, उन्होंने लपक कर मुझे सीने से लगाया और मैं बेतहाशा उनसे लिपट गया। वो भी मुझे बेतहाशा चूमने लगी। बरामदे में बड़े बड़े ग्लोब आवेजा थे, जिनकी रोशनी में मम्मी का चेहरा मामूल से कहीं ज्यादा शगुफ्ता नजर आ रहा था। गो के अब उम्र के साथ साथ उनके बालों में कहीं कहीं चांदी के तार झिलमिलाने लगे थे और रोशन चेहरे पर एक आध शिकन भी नमूदार हो चली थी। मगर इन तमाम तब्दीलियों से उनके चेहरे के तकद्दुस, वकार और मतानत में नुमाया इजाफा होता चला जा रहा था। मम्मी, आप घर चलेंगी या नहीं? मैं मास्टर शायतन को अस्पताल पहुंचाकर अभी वापस आता हूँ, मैंने उनसे पूछा। तुम इत्मीनान से अपना काम करो, उन्होंने मेरा कंधा थपकते हुए कहा। मैं तो अब वापस जा रही हूँ, सिर्फ इस मुकाबले के लिए कुछ वक्त निकालकर यहाँ चली आई थी। आज का दिन बिलाशुबा मेरे लिए एक नाकाबिले फरामोश खुशी का दिन है। एक तवील मुद्दत के बाद एक ऐसी खुशी नसीब हुई है। मेरा दिल तो चाहता है कि तुम्हें कम अज कम आज की रात तो नजरों से ओझल ना कर सकूं, लेकिन मजबूरी है, मुलाजमत की मजबूरी। मेरे काम की नौयत ऐसी है कि किसी दिन भी मुझे छुट्टी नहीं मिल सकती। बहरहाल जुमेरात को आऊंगी। जब आऊंगी ना तो फिर बहुत सारी बातें होंगी। अब तुम जाओ, शाबाश, जल्दी करो। मैं बादल नाखास्ता एम्बुलेंस की तरफ बढ़ा। मास्टर शायतन स्ट्रेचर पर लेट कर जाने के बजाय अस्पताल के अमले के दो आदमियों का सहारा लेकर अपने पांव पर चलकर एम्बुलेंस के करीब पहुंच चुके थे। स्ट्रेचर एम्बुलेंस में रख दिया गया था और जब मैं गाड़ी तक पहुंचा तो शायतन स्ट्रेचर पर लेट चुका था। उसकी आंखें बंद थीं और अब वो वाकई निढाल सा नजर आ रहा था। मैं उसके साथ बैठना चाहता था, लेकिन एक अटेंडेंट ने मुझे सख्ती से मना कर दिया। मैंने पार्किंग लॉट से अपनी कार निकाली और एम्बुलेंस के पीछे पीछे रवाना हो गया। मेरा जहन अनगिनत उलझे उलझे ख्यालात की आमाजगाह बन चुका था और इन ख्यालात का महवर और मरकज सिर्फ और सिर्फ शायतन यानी मेरा मास्टर था। उसे एम्बुलेंस में मुजमहिल देख लेने के बाद मुझे वाकई कुछ तकलीफ सी महसूस हो रही थी और साथ ही मेरा जी चाहता था कि उसकी पेशावराना अजमत को सलाम करने के लिए उसके हाथों को बोसा दे दूं। वो चाहता तो आज का मुकाबला मिली भगत के साथ पेश कर सकता था, जो हार जीत के बगैर या बेजरर नताइज के साथ जरूर खत्म हो जाना था, या वो चाहता तो तरबियत के दौरान अपने फन और महारत को मुकम्मल तौर पर मेरी जात में मुंतकिल कभी न करता और आज सिर्फ 4 मिनट और 13 सेकंड के इस मुकाबले में मेरी हड्डियां अलहदा करके जरूर रख देता था। लेकिन उसने पूरी दयानतदारी से मेरी तरबियत की तकमील की थी और इसी दयानतदारी के साथ मेरा
इम्तहान भी लिया था और इसके लिए अपनी जान पर खेलने से भी दरेग नहीं किया था। अगर उसने किसी भी मरहले पर बेईमानी से काम लिया होता तो शायद उसकी जगह मैं एम्बुलेंस में पड़ा होता, या मैयत गाड़ी में कब्रिस्तान ले जा रहे होते, या फिर वो झूठ मूठ मुझे मुकाबले में लाकर जबरदस्ती जितवा सकता था। सिविल अस्पताल से मेरी वापसी रात के तकरीबन 11 बजे हुई थी। मास्टर शायतन को खुसूसी तवज्जो के वार्ड में रख दिया गया था। अगली सुबह 9 बजे उसका ऑपरेशन होना था। एक्सरे वगैरह से मालूम हुआ कि उसकी 3 पसलियां टूटी हुई थी, जिनमें एक इस तरह मुड़ी हुई थी कि दाएं फेफड़े पर बुरी तरह दबाव पड़ता था और उसे सांस लेने में बहुत ज्यादा दुश्वारी पेश आ रही थी। जिस वक्त मैं अस्पताल से चला था उस वक्त वो बेहोशी की दवाओं के असर में था। पूना की सड़कें उन दिनों 8 बजे ही सुनसान हो जाया करती थी और जिस वक्त मैं अस्पताल से निकला था उस वक्त तो बिल्कुल हू का आलम तारी था। जब मैं आजाद रोड पर पहुंचा तो चांद बादलों के उकब से निकल आया था। आजाद रोड के दोनों तरफ मॉडल टाउन फैला हुआ था। ये पूना के मुतमव्विल तरीन लोगों की अजीमुशान कोठियों और बंगलों पर मुश्तमिल बस्ती थी। उन बड़े बड़े सेठ और साहूकारों में से कई के कारोबार वगैरह बंबई या कलकत्ता जैसे बड़े बड़े शहरों में फैले हुए थे और वो यहाँ पर रहते भी नहीं थे। साल में या महीने में या 2 महीने के लिए कभी इधर को भटक आते थे और आराम व अय्याशी करके यहाँ से वापस चले जाते थे। उनकी कोठियां अमूमन खाली पड़ी नजर आती थी। मैं अपने ख्यालात में मगन दरमियानी रफ्तार से चला जा रहा था। दफतन एक कार तेज रफ्तारी से मेरे करीब से निकली और कुछ आगे जाकर यूं तिरछी होकर रुक गई कि मेरे लिए गाड़ी निकालने का रास्ता बिल्कुल न बचा था। सड़क के दोनों तरफ सफेदे के दरख्तों की कतारें बनी थी, जिन्होंने खासी जगह घेर रखी थी। मैंने उस कार से काफी फासले पर अपनी गाड़ी को जाकर रोक लिया। वो गहरे रंग की एक बड़ी सी ओपल थी, जिसके एक दरवाजे पर पीले रंग का बड़ा सा दायरा बना हुआ था, जो खासा अजीबोगरीब महसूस हो रहा था। दूसरे ही लम्हे मैंने कार के दरवाजे खुलते देखे। 4 अफराद कार से कूद कर बाहर निकले। वो तेजी से मेरी तरफ लपके तो मैंने देखा कि उनमें से एक दराज कामत लड़की थी, जिसके तराशीदा बाल एक लम्हे के लिए उसके कंधों पर लहराए थे। वो चुस्त सफेद रेशमी ब्लाउज और स्याह बरजीस पहने हुए थी, पैरों में फुल बूट पहने हुए थे। आम तौर पर बड़े सेठों की बेटियां इस किस्म के हुलिये में शिकार पर निकलती थीं। चांदनी में उसका रेशमी ब्लाउज चमक रहा था। तीनों आदमी ढीली ढाली सी पतलून और उनसे मुख्तलिफ रंगों के कोटों में मलबूस थे। मैं उस वक्त भी स्टीयरिंग पर हाथ रखे बैठा हुआ था। जब वो मेरी गाड़ी के करीब पहुंचे, लड़की और एक और मर्द ड्राइविंग सीट वाली खिड़की की तरफ आ चुके थे और 2 मर्द दूसरी खिड़की पर मौजूद थे। लड़की मेरे करीब खिड़की पर झुक गई और तब मैंने देखा कि वो कम उम्र मगर बेपनाह खूबसूरत और हसीनो जमील लड़की थी। मोटी मोटी स्याह आंखें, ऊंची सतवा नाक और भरे भरे होंठ। उसे देखकर किसी ऐसे रसीले फल का ख्याल आता था जो वक्त से पहले पक गया हो। सर से पांव तक वो किसी माहिर संगतराश का मुजस्मा नजर आती थी। लड़की की कौमियत का अंदाजा लगाना कुछ मुश्किल काम था। बज़ाहिर वो यूरोपियन मालूम होती थी, लेकिन जब वो बोली तो उसका लबो लहजा खालिसतन हिंदुस्तानी मालूम हुआ। मिस्टर मंसूर, उसने बड़ी शाइस्तगी के अंदाज में कहा, हम आपको एक छोटी सी जहमत देना चाहते हैं। यहाँ से चंद कदम के फासले पर एक कोठी है, आपको वहां तक चलना होगा। सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। अगर तुम लोग मुझे लूटने का इरादा रखते हो ना, मैंने लड़की के साथियों के चेहरे पर नजर डालकर सरसरी से अंदाज में कहा, तो मेरा निहायत दयानतदाराना और दोस्ताना मशवरा यह है कि कोई और आसामी तलाश कर लो। मेरे पास इस वक्त कोई खास रकम भी मौजूद नहीं और ना ही मेरा कोई अमीर घराने से ताल्लुक है। मैं सिर्फ एक आम सा आदमी हूँ, ना कि कोई अमीरजादा। लड़की ने हल्का सा कहका लगाया। हम इतने मामूली किस्म के उचक्के भी नहीं कि चंद 100 या चंद हज़ार की रकम के लिए यूं लोगों को रास्ते में रोकते फिरें या उनके ताकुब में 4-4 या 5-5 घंटे जाया कर दें। क्या मैं पूछ सकता हूं कि तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? मैंने सीट पर पहलू बदलकर उसकी बात काटते हुए पूछा। आज शाम शांताराम ऑडिटोरियम में तुम्हारा मुकाबला देखने के लिए हम भी वहां पर मौजूद थे। लड़की का लहजा अब कतई दोस्ताना सा लग रहा था। अब मैं जानना चाहूंगा कि तुम लोगों को मुझसे क्या काम है और क्या इसके लिए मेरा तुम्हारे साथ उस कोठी में जाना जरूरी है जिसका तुमने जिक्र किया था? मैंने उनसे सवाल किया।
کام ہمیں نہیں ہے، ہمارے سیٹ کو ہے، جو بے چینی سے تمہارا انتظار وہاں کر رہا ہے۔ تمہارا مقابلہ دیکھنے کے لیے ہم اسی کے ساتھ تو گئے تھے، اور مقابلہ ختم ہوتے ہی اس نے ہمیں ہدایت کی تھی کہ ہم تمہیں اس سے ملنے کی دعوت دیں، لیکن اس وقت تم بہت زیادہ بھاگ دوڑ میں مصروف تھے۔ میرا خیال ہے اب ہمیں یوں سڑک پر کھڑے ہو کر باتوں میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ لڑکی نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، کوئی ادھر آ نکلا نا تو راستہ بند دیکھ کر خواہ تجسس میں مبتلا ہو جائے گا۔ تجسس میں تو میں بھی مبتلا ہو گیا ہوں جناب، میں نے اپنے بے ترتیب بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے آہستہ سے کہا، اور سوچتا ہوں کہ آخر تمہارے سیٹ کو مجھ سے کیا کام ہے۔ کوئی خاص کام نہیں جناب۔ لڑکی اپنے ساتھی کی طرف دیکھ کر معنی خیز انداز میں مسکرائی۔ دراصل ہمارا سیٹ بہت نحیف و نزار آدمی ہے نا، اسی لیے، شاید اسی لیے اسے ہر طاقتور اور خطرناک آدمی سے ملنے کا بہت اشتیاق رہتا ہے۔ میں نے غیر ارادی طور پر تھوڑی کھجائی۔ فرض کرو کہ میں یہ کہوں کہ میں بہت تھکا ہوا ہوں اور اس وقت تمہارے ساتھ نہیں بلکہ صرف اور صرف اپنے گھر جانا چاہتا ہوں، کسی اور کے نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا مسٹر منصور، دوسری کھڑکی کی طرف سے لڑکی کے ایک ساتھی نے بولا، اور میں نے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے ایک بھدے سے ریوالور کی لمبی نال کھلی کھڑکی پر ٹکا دی۔ میں دروازہ کھول کر تمہارے برابر بیٹھوں گا اور پھر تم اطمینان سے چلو گے، کیونکہ اس ریوالور کی گولی جوڈو یا کراٹے کے کسی بھی داؤ سے بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ اوہ، میں نے بغور اس کی طرف بھی دیکھا۔ اس کی رنگت سیاہی مائل، چہرہ چوڑا اور ہونٹ وغیرہ غیر معمولی طور پر موٹے تھے۔ اس کے رخسار پر کئی دن کی بڑھی ہوئی شیو اور آنکھوں میں شدید شب بیداری کی سرخی موجود تھی۔ اس کے چہرے پر زخم کا کوئی نشان نہیں تھا، مگر نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر خیال آتا تھا کہ وہ زندگی میں بارہا لڑا ہوگا اور اس نے بہت سی چوٹیں بھی کھائی ہوں گی۔ گویا تم لوگ ہر قیمت پر مجھے سیٹ کے پاس لے جانے کا تہیہ کر کے نکلے ہو۔ میں نے آہستہ سے مسکرا کر ان سے سوال کیا۔ مجھے خوفزدہ نہ پا کر شاید انہیں کچھ مایوسی ہوئی تھی، گو کہ اس میں میرا کوئی قصور نہ تھا۔ میری تربیت نے شاید خوف کا عنصر میری جبلت سے ہی نکال پھینکا تھا۔ اس نے انتہائی بیزار لہجے میں کہا، باتیں تو اب بہت ہو چکی جناب، اب چلو، سیٹ ہمیں جو حکم دے گا ہم بس اس کی تکمیل کیے جائیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ ڈال دیا۔ عین اسی لمحے میرے بائیں ہاتھ نے نظروں کو دھوکہ دینے والی تیزی سے حرکت کی اور اس کی ہلکی سی ضرب ریوالور کی نال پر جا پڑی، جس کا بیشتر حصہ کھڑکی کے اندر تھا۔ ریوالور اس کے ہاتھ سے نکلا اور نیم دائرے میں گھوم کر کار کے فرش پر یوں آ گرا گویا کھڑکی کے راستے کسی سیاہ نیولے نے کار میں چھلانگ لگا دی ہو۔ لیکن میری اس حرکت سے صورتحال میں کوئی خاص فرق نہ پڑا۔ دائیں طرف سے لڑکی اور بائیں طرف سے اس کا ایک اور ساتھی انتہائی پھرتی سے پچھلے دروازے کو کھول کر عقبی نشست پر جا بیٹھے، اور اب ایک دوسرے ریوالور کی نال میری گدی سے آ لگی تھی۔ ہماری خواہش تھی کہ ہم دوستانہ انداز میں چلتے۔ عقب سے لڑکی کی مترنم اور پرسکون آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، لیکن اب مجبوری آن پڑی تو یوں ہی سہی، اور یہ خیال ضرور رکھنا۔ اس کے قریب سے اس کے ایک اور ساتھی کی بیٹھی بیٹھی سی آواز میرے کانوں میں آئی کہ میرے ہاتھ سے ریوالور اتنی آسانی سے نہیں نکلتا جتنی آسانی سے جیکب کے ہاتھ سے نکل پڑا۔ جیکب بھی اگلا دروازہ کھول کر میرے برابر کو آ بیٹھا تھا، اور اس نے فرش سے اپنا ریوالور بھی اٹھا کر میری پسلیوں سے دوبارہ لگا دیا تھا۔ پچھلی سیٹ پر موجود لڑکی کے ساتھی نے اپنی بات جاری رکھی، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ میرے برابر میں جو قتالہ بیٹھی ہے نا، یہ صرف نظروں کے تیر چلانا ہی نہیں جانتی، زہر میں بجھا ہوا خنجر بھی بڑی عمدگی سے چلاتی ہے، اور وہ خنجر اتفاق سے اس وقت تمہاری گردن سے صرف ایک سوت کے فاصلے پر موجود ہے، اور یہ فاصلہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ بعض اوقات اس خنجر کی محض نوک چھو جانے سے انسان کے جسم میں زہر پھیل جاتا ہے، اور شنکتلا تم جیسے کمسن، حسین اور توانا لڑکے کو کم از کم زہر کی صورت مارنا پسند نہیں کرے گی، بشرطے کہ کوئی کڑی مجبوری نہ آن پڑے۔ وہ عجیب سے انداز میں ہنسا۔ اس کی ہنسی بھی اس کی آواز کی طرح گھٹی گھٹی سی محسوس ہو رہی تھی۔ ہیئر ہیئر ہیئر، میں نے تجسس آمیز لہجے میں کہا، تمہارا انداز گفتگو نہایت نستعلیق ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آغا حشر کاشمیری کے زمانے میں کوئی ہیرو دوسرا جنم لے کر آ چکا ہو۔
میں نے ونڈ اسکرین کے اوپر لگے ہوئے عقب نما آئینے میں اس کے چہرے کی دھندلی سی جھلک دیکھنا چاہی۔ اس کے چہرے کے عضلات کھنچے کھنچے سے نظر آتے تھے اور پتلے پتلے ہونٹ چوڑے جبڑوں پر کچھ زیادہ ہی پتلے معلوم ہو رہے تھے۔ کار کی چھت پر لگی ہوئی چھوٹی سی لائٹ آن تھی، مگر روشنی چونکہ اوپر سے اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، اس لیے اس کے بالوں کے سائے میں اس کی آنکھیں نظر نہیں آ رہی تھیں۔ اب تو مجھے مجبوری سے زیادہ تجسس ہو چلا ہے کہ تمہارے سیٹ سے مل ہی لیا جائے تو بہتر رہے گا، میں نے آہستگی سے گیئر لگاتے ہوئے کہا۔ ان کا چوتھا ساتھی مطمئن ہو کر دوڑتا ہوا اپنی کار کی طرف کو چل پڑا۔ اگلی کار سٹارٹ ہو کر آگے بڑھی تو میں نے اپنی کار اس کے پیچھے لگا دی اور اسی سڑک پر تقریباً 8 فرلانگ چل کر اگلی کار بائیں طرف کو مڑ گئی۔ چند سیکنڈ بعد ہم ایک اور پتلی سی سڑک پر مڑے جو شارع عام نہیں تھی بلکہ سیدھی لوہے کے ایک بلند و بالا گیٹ کے پاس جا رہی تھی۔ یہ گیٹ جس کوٹھی کا تھا وہ دوسری کوٹھیوں کی قطار سے بہت پیچھے ہٹ کر بنائی گئی تھی۔ کوٹھی کیا تھی؟ ایک اچھا بھلا قلعہ معلوم ہوتا تھا، مغلوں سے مستعار لیے ہوئے قدیم انگریزی طرز تعمیر کے مطابق۔ دور سے یہ کسی پہاڑ کو تراش کر بنایا گیا تھا، ایک کوہ پیکر شاہی تاج ہی معلوم ہوتی تھی۔ صنوبر کے بلند و بالا درختوں نے تقریباً چاروں طرف سے اسے گھیر رکھا تھا، مگر اس کی تکونی برجیاں اور غلام گردشوں کے گنبد دور سے سر اٹھائے نظر آ رہے تھے۔ گیٹ کے سامنے پہنچ کر دونوں کاریں آگے پیچھے جا رکی۔ جب میں نے دیکھا کہ کوٹھی کے دور دراز علاقے تک پھیلی ہوئی 4 دیواری کنکریٹ کی بنی ہے، 8-9 فٹ بلند اس دیوار پر مزید 4-5 فٹ کی بلندی تک خاردار تاروں کا جال بچھا ہوا تھا، اور یہ خاردار تار عام لوہے کے نہیں تھے، چاندنی میں ایلومینیم کی طرح چمکتے تھے۔ اگلی کار والے نے ہارن پر شاید ہلکا سا ہاتھ مارا تھا۔ سناٹے میں پپ کی آواز مختلف اور مختصر سی محسوس ہوئی۔ دوسرے ہی لمحے گیٹ یوں ہموار اور بے آواز طریقے سے کھلتا چلا گیا گویا کسی عمدہ مشینی نظام کے تحت کام کرتا ہو، یا پھر سناٹے اور نیم تاریکی میں ڈوبی ہوئی اس پرشکو عمارت میں بسیرا رکھنے والی کچھ روحوں نے اسے کھلنے کا اشارہ دے دیا ہو۔ اگلی کار پختہ روش پر چند گز آگے جا کر رک گئی۔ مجھے بھی گاڑی روکنا پڑی۔ میں نے دائیں بائیں نظر ڈالی۔ پھولوں سے لدی کیاریاں اور سرسبز گھاس کے ہموار تختوں کا سلسلہ دور تک پھیلا ہوا تھا۔ پختہ روش کے دونوں طرف پاپولر کے درخت ایستادہ تھے، جن کی بلندی میں بھی ایک ترتیب تھی، یعنی گیٹ کے قریب درخت چھوٹے تھے اور اصل عمارت کے برآمدے کی طرف بتدریج بلند ہوتے چلے جا رہے تھے۔ گیٹ کے قریب ہی اندر کی طرف دیوار کے ساتھ ہٹ نما ایک چھوٹا سا گیسٹ ہاؤس بھی بنا تھا، جیسا کہ عام طور پر بڑی بڑی اہم سرکاری عمارتوں میں بنا ہوتا ہے، جہاں آنے والوں کو شناخت کے لیے روکا جاتا ہے۔ کار کے رکتے ہی دونوں طرف سے 2 باوردی محافظ لپکے، ان کے ہاتھوں میں رائفلز اور ٹارچیں تھیں۔ میری کار کی کھڑکیوں پر جھک کر انہوں نے ٹارچ سے ہم سب کے چہروں پر روشنی ڈالی، معنی خیز انداز میں مسکرائے اور پیچھے کو ہٹ گئے۔ وہ دونوں ہی مرہٹے معلوم ہوتے تھے اور اونچے اونچے شملوں کے ساتھ ان کے قد 7 فٹ سے بھی نکلتے دکھائی دے رہے تھے۔ دونوں کی شکلیں تو مختلف تھیں، لیکن ایک ہی جیسی موٹی موٹی خمیدہ نوکیلی مونچھوں کی وجہ سے ان میں بہت مشابہت معلوم ہو رہی تھی، اور وہ دونوں پلٹ کر دوبارہ گیٹ کے قریب جا کر کھڑے ہوئے، وہ گیٹ جو اب بند ہو چکا تھا۔ اگلی کار کے تعاقب میں چلتے ہوئے ہم پورچ میں جا پہنچے، جہاں کم از کم 20 کاریں ضرور کھڑی کرنے کی گنجائش تھی۔ انجن بند کر کے میں شنکتلا اور اس کے دونوں ساتھیوں کے گھیرے میں کار سے نیچے اتر آیا۔ اب میرا دھیان ان لوگوں کی طرف کم اور کوٹھی کی طرف زیادہ تھا۔ یہ جگہ واقعی کسی تخیل پرست کے خوابوں کا مسکن معلوم ہوتی تھی۔ سنگ مرمر کی چند سیڑھیاں عبور کر کے ہم برآمدے میں جا پہنچے۔ شنکتلا کا وہ ساتھی جسے جیکب کہہ کر مخاطب کیا گیا تھا سب سے آگے آگے تھا۔ ساگوان کے اونچے منقش اور محرابی دروازے کے قریب ہی ایک سرخ ریشمی ڈوری ہوا میں جھول رہی تھی۔ جیکب نے اس کا خوبصورت پھندنا پکڑ کر اسے ہلکا سا جھٹکا دیا اور اندر کہیں ہلکی سی مترنم گھنٹی گونج اٹھی۔ چند سیکنڈ بعد ایک باوردی ملازم نے دروازہ کھولا اور تب میں نے دیکھا کہ ساگوان کے اس بھاری بھرکم دروازے کی موٹائی کسی قلعے کے دروازے سے کم نہ تھی۔ جیکب کو دیکھ کر ملازم نے جھک کر تعظیم دی اور ایک طرف کو پیچھے ہٹ گیا۔ ہم جس کمرے میں داخل ہوئے تھے یہ ایک طویل و عریض نشست گاہ تھی۔ فرش پر بچھے قالین میں
पांव धसे चले जा रहे थे और छत में आवेजा भारी बरकी फानूस की जगमगाहट से आंखें खीरा हुई चली जा रही थी। हमारे उकब में बावर्दी मुलाजिम ने भारी भरकम दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया और वो क्लिक की मामूली सी आवाज के साथ आहिस्तगी से बंद हो गया था। मुलाजिम ने दरवाजे के ताले से लंबी सी खूबसूरत नुकरई चाबी निकालकर जेब में दोबारा डाली और मुड़कर खुसूसन मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। शंतला ने अब अपना खंजर अपने फुल बूट में किसी खुफिया नियाम में दोबारा से उड़स लिया था। जैकब और दूसरे आदमी ने रिवॉल्वर जेब में दोबारा से रख लिए थे, शायद इसलिए कि बाहर जाने का दरवाजा मुकफ्फल हो चुका था। जैकब ने बावर्दी मुलाजिम को कोई इशारा किया और वो एक दरवाजा खोलकर किसी कमरे में चला गया। चंद लम्हे बाद उस दरवाजे के उकब से जो शख्स नमूदार हुआ, उसे देखकर एक लम्हे के लिए मुझे गुमान गुजरा कि शायद वो किसी सर्कस का मस्खरा है जो इस तरह का सूट पहनकर हमारे सामने आ गया है। उसका कद बमुश्किल 5 फुट रहा होगा। मैंने कहीं पढ़ा था कि अमेज़न के जंगलात में रहने वाले बाज कदीम कबाइल अपने दुश्मनों को हलाक करने के बाद उनकी खोपड़ियों को किसी कीमियाई अमल से छोटा करके अपनी फतह की ट्रॉफी के तौर पर महफूज कर लिया करते थे। उस शख्स का चेहरा ऐसे ही किसी खोपड़ी की एक जिंदा मिसाल मालूम हो रहा था। निहायत मुख्तसर सा चेहरा और सर पर छोटे छोटे बाल जो गुलहरी की दुम के बालों की तरह सीधे खड़े थे। उसकी आंखें चेहरे के ही मुनासबत से बहुत छोटी मालूम होती थी और जर्द भी थी, लेकिन उनमें एक हैरत अंगेज चमक भी मौजूद थी और उन आंखों पर शायद पलकें ज्यादा नहीं थी। उसके जिस्म पर सिल्क का स्याह सूट मौजूद था जो कई दिन से पहना हुआ मालूम हो रहा था या फिर उस पर अच्छी तरह से इस्त्री नहीं की गई थी। सफेद कमीज के छोटे छोटे कॉलर ऊपर को उठे हुए नजर आते थे और उनके दरमियान एक चौड़ी सी टाई झूल रही थी। उसका बालाई होंठ किसी आसाबी मरीज की तरह एक लम्हे के बाद फिर उठता था और उसकी निहायत बारीक तरशी हुई मूछें यूं दिखाई देने लगती थी गोया किसी बच्चे ने हल्की रोशनाई से टेढ़ी मेढ़ी लकीर सी लगा रखी हो। उस शख्स को देखकर मुझे इतनी हैरत नहीं हुई थी जितनी ये देखकर हैरत हुई कि शंतला और उसके तीनों साथी उसके एहतराम में तकरीबन रुकू की सी हालत में झुक गए थे और ताजीम पेश करने लगे थे। कई लम्हे बाद उन्होंने सर उठाया और मुझसे काफी पीछे हटकर दूर खड़े हो गए। एहसान मिर्जा तुम्हें अपने घर में खुशामदीद कहता है नौजवान। उस शख्स की आवाज ने मुझे एक लम्हे के लिए मजीद हैरान परेशान कर दिया, क्योंकि उसके मुख्तसर वजूद की मुनासबत से मुझे तवक्को थी कि उसके हलक से निहायत बारीक और मिनमिनाती सी आवाज बरामद होगी, लेकिन इस बात के बरक्स और उसकी आवाज बहुत पाटदार, गूंज वाली, चौंका देने वाली और मरूब कर देने वाली आवाज थी। शुक्रिया, मैंने खुश्क लहजे में कहा, लेकिन मैं इस बुलावे का मकसद जानना चाहता हूँ। मकसद भी मालूम हो जाएगा। उसने अपनी बेपलक आंखें झपकाए बगैर सर तापा मेरा जायजा लेना शुरू कर दिया था। मैं अभी तक उसी ढीले ढाले सफेद लिबादे में मौजूद था जो मैंने मुकाबले के वक्त पहन रखा था। बैठो तो सही, यहाँ पर बैठो, उसने विक्टोरियन स्टाइल के एक शानदार सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा। फिर अपने गुरुओं से मुखातिब हुआ, तुम लोग अब जाओ, जाओ शाबाश। वो चारों बाहर जाने के बजाय वही दरवाजा खोलकर उसके उकब में गायब हो गए जिधर से एहसान मिर्जा चला आया था। एहसान मिर्जा के दोबारा कहने पर मैं सोफे पर बैठ चुका था, बल्कि यूं कहिए कि धंस चुका था, और वो भी महज मुहावरतन नहीं बल्कि हकीकतन। एहसान मिर्जा मेरे मुकाबिल बैठा था। हमारे दरमियान शीशे की एक बैजवी तिपाई रखी थी जिस पर क्रिस्टल की एक बड़ी सी एस्ट्रे रखी गई थी जिसके पेंदे पर मोटे मोटे हरूफ में फ्रांस लिखा गया था। फानूस की झिलमिलाती रोशनी में ये एस्ट्रे एक बड़े से हीरे की तरह जगमगा रही थी। करीब ही एक मुनक्किश सिगार बॉक्स रखा गया था। एहसान मिर्जा ने उस बॉक्स में से एक मोटा सा सिगार निकाला और पतली सी चमकीली छुरी निकाली। सिगार का एक सिरा तराशा और उसे सुलगा कर एक कश लेते हुए कहा, बात यह है मंसूर। उसका लहजा ऐसा था जैसे वो मेरा पुराना शनासा रहा हो। उसने कहा कि मुझे अनमोल चीजें जमा करने का बहुत शौक है, जिनमें जिंदा अनमोल चीजें भी शामिल हैं। मेरा मतलब है इंसान। वो सिगार का एक और गहरा कश लेकर मुस्कुराया। मैं होंठ भींचते हुए खामोशी से उसे देख रहा था। उसके छोटे से चेहरे के साथ बड़ा सा सिगार निहायत अजीब सा महसूस हो रहा था।